تو یہ ماہ مقدس بڑی عظمتوں والا، بڑی رفتوں والا ہے۔ 21 رمضان مبارک جو کہ کل کا دن ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی یوم شہادت کا دن ہے، آپ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو ساروں کو بھائی بنا دیا، پاک علی رہ گئے۔ آپ کے چہرے پر اثار دیکھے، فرمایا پاک نبی نے علی پریشان نہ ہو، تو میرا بھائی ہے۔ اخیر فی الدنیا، فرمایا علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرہ مبارک سے جیسے ہی آپ نکلے، لوگوں کے دروازے پر دستک دیتے اور کہتے الصلاۃ خیر من النوم، دوستو آ جاؤ، نماز نیند سے بہتر ہے۔ دستک دیتے 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 آپ جامع مسجد، کوفہ کی جامع مسجد میں آپ تشریف لے کے جاتے، تو کونے میں وہ بدبخت، وہ لعین، وہ کھڑا خنجر لے کر کہ آج آئے علی، معاذ اللہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اگر ہماری زبان سے پوچھیں تو وہ بدبخت بھی سوچ رہا تھا کہ پاک علی کو اس طرح تو نہیں، آپ نماز میں ہوں تو تب بھی، اللہ اکبر، آپ نماز میں ہوں تب بھی آپ کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاک علی کی جو طاقت اللہ نے عطا کی تھی، بائیں ہاتھ سے خیبر کا اٹھا کے دروازہ رکھنا، خالہ جی نے کہا نہیں، آج کل جیسی نوجوان دو ترے ٹاپ ہوتے چاہ کے تو ساسا ہو گئے، تو شیخ سعدی لکھا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس دروازے کا جو وزن تھا وہ 1600 من تھا، 1600 من، ایک مانا سی الانا سکنے چانت دور نہیں گالیں، 1600 من اس دروازے کا وزن تھا۔ کہیں دیوار ہلتی ہے، کہیں در کام جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے۔ تو یہ اس شخصیت کی یوم شہادت کا دن ہے۔ تو پھر آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، پاک علی، اتنی آپ کو بیماری آئی کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا علی اب طبیعت کیسی ہے؟ پاک علی نے فرمایا یا نبی اللہ، یہ بیماری لگ رہا ہے ایسا ہے مجھے کہ میری جان لیوا ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں علی، یہ تیری جان لیوا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا نبی اللہ پھر کب ہوگی؟ فرمایا جب تیری داڑھی مبارک خون سے تر ہوگی، فرمایا اس وقت تیری یہ بات ہوگی، فرمایا اس ٹائم تیری شہادت ہوگی۔ پھر پاک علی کو اس بدبخت لعین نے جب خنجر مارا تو پاک علی شہید ہوئے۔ پھر آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو دیکھا تو آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو چکی تھی، آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے اپنی جب داڑھی مبارک کو دیکھا کہ یہ خون سے تر ہو چکی ہے، پھر اللہ کے محبوب کی بات یاد آئی کہ سونے محبوب نے فرمایا تھا کہ علی تیری داڑھی خون سے تر ہوگی تو تو جام شہادت نوش کرے گا۔ پھر آپ نے جب دیکھا تو پھر آپ کی زبان سے فوراً نکلا فزت برب الکعبہ، دوستو اللہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، اللہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ اللہ کے سونے محبوب نے مجھے علامت پہلے ہی بتا دی تھی کہ اے میرے علی تیری داڑھی خون سے تر ہوگی تو تو جام شہادت نوش کر لے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے لیے پاک علی کا سبق یہ ہے کہ کتنی مشکل وقت کے اندر بھی پاک علی نے نماز نہیں چھوڑی، مولا علی پاک نے نماز نہیں چھوڑی۔ علی علی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ہم علی کو تو مانتے لیکن علی کی نہیں مانتے۔ مزہ تو تب آئے گا کہ علی کو بھی مانے اور جو علی فرما رہے ہیں اس کو بھی مانے، جو علی فرما رہے ہیں اس کو بھی مانے۔ تیر لگ گیا جسم اطہر معمبر مطہر میں، تیر کیسے نکالیں؟ پاک علی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نماز شروع کرتا ہوں آپ تیر نکال لیں، میں نماز شروع کرتا ہوں آپ تیر نکال لیں۔ تو ہم علی والے ہیں تو پھر علی والی نماز بھی پڑھنی چاہیے ہمیں۔ یہ میسج دے رہے ہیں پاک علی کہ آنے والی امت کو پتہ چلے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے،
کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ نماز پڑھے۔ ادھر مومن نماز پڑھتا ہے، ادھر اللہ کے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔